لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا أبي القاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بجمع محمد وآله. سب مل کے دعائیں مانگو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک اور بلند آواز سے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں محمد وآلہ. اللہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اللہ نے اپنے حبیب کو وسیلہ رحمت، وسیلہ نجات بنا کر بھیجا ہر اس کے لیے کہ جو عالمین سے تعلق رکھتا ہو. جہاں تک خدا کے عوالم کا سلسلہ ہے وہاں تک رسول کی رحمت کا سلسلہ ہے. اگر ان عوالم میں آدم آتے ہیں تو آدم بھی رسول کی رحمت میں شامل ہیں. اگر نوح آتے ہیں تو وہ بھی ان کی رحمت سے فیضیاب ہیں. ابراہیم بھی رسول کی رحمت سے فیضیاب ہے. یا یہ کہوں کہ ایک کم 1,24,000 نبی تمام کے تمام اس رسول کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہیں. یعنی کل کائنات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے وجود کو رحمت بنا کر بھیجا. اور یہی نہیں کہ صرف جب اس دنیا میں آ گیا، بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ لوگوں کے لیے رحمت اور نجات کا سبب بن کے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. جناب یوسف کنویں کے اندر ہیں. زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ نے باقاعدہ سیریل جناب یوسف بڑے شوق اور ذوق سے دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے. تو جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے. تشریف فرما ہے. جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا یوسف نجات چاہتے ہو؟ کہا نجات چاہتا ہوں. کہا یوسف جب تک نجات نہ ملے گی، کہا جب تک جو میں دعا آپ کو تعلیم دے رہا ہوں تب تک اس دعا کو نہ پڑھے. کہا جبرائیل وہ دعا کو مجھے تعلیم دیجئے گا، کون سی دعا ہے؟
کہا کہ یا یوسفو کہو، کہا بحق یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسین علیہ السلام۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل اے یوسف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کہا کہ تم محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو بلند مرتبہ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو احسان کرنے والا ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تیرا احسان بڑا قدیم ہے، تجھے حسین کا واسطہ، مجھے نجات دے دے۔ جیسے ہی یہ کلمات دہرائے فوراً اللہ نے نجات دے دی۔ اور ان کے بعد سب سے بڑا نبی، جو ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا نبی، جناب ابراہیم علیہ السلام، آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی مدد ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے؟ کہا حاجت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں جبرائیل فوراً گئے اور جانے کے بعد کہا معبود جبرائیل کو حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، مدد تو چاہیے، لیکن مجھ سے نہیں چاہیے۔ بس پروردگار نے بھی کہا کہ جب جبرائیل نے مخلوق سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر دیا تو جانے کے بعد اب یہ دعا تعلیم دے دے، جا کر کہے جبرائیل سے کہ کہو کہ بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام، کہا مجھے نجات دے دے۔ فوراً جملہ کہنا تھا گلزار ہو گئی۔ اب تھوڑا سا تفصیلی ایک نبی کا تذکرہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آپ بھی آمادہ سننے کے لیے ہو جائیں۔ اور یہ خدا نے بھی سب سے آخر میں بھیجا کیوں آخری اہم نبی کو؟ پہلے چھوٹے چھوٹے نبی، جناب آدم، ایسے ایسے نبی بھی جو خالی اپنے ہی لیے نبی تھے، کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف اپنے وجود کے لیے نبی، بہت سے ایک گاؤں کے لیے، بہت سے ایک شہر کے لیے، بہت سے ایک منطقے کے لیے، چھوٹے چھوٹے نبی جن کو اللہ نے بھیجا تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں بڑے نبی کے وجود کو سنبھالنے کے لیے۔ چونکہ اگر آپ پہلے ہی کسی کو ایک ہیوی ڈوز دے دیں تو برداشت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا پہلے آمادہ کیا، پہلے چھوٹے چھوٹے نبیوں کو بھیجا۔ بھئی یہ بچوں کو آپ یہی تو پڑھاتے ہیں، کہا یہ نبی کتنے؟ 1,24,000۔ کہا ان میں بڑے رسول کو کتنے؟ کہا 313۔ اور ان میں بھی بڑے رسول کون سے؟ یہ بچپن سے آپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ بھئی 5 ہے۔ تو یہاں لہٰذا پہلے چھوٹے چھوٹے نبیوں کو بھیجا تاکہ اس بڑے آنے والے نبی کا انتظام کیا جا سکے۔ تو ایک نبی کو بھیجا اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنی قوم میں ہدایت کرنے کے لیے، اور قوم بھی اتنی ہٹی کہ جس کا منہ منا و سلوہ کھاتے کھاتے سڑ گیا، بھنی ہوئی بٹیر اللہ جنت سے بھیجتا تھا ان کے لیے، لیکن اتنی بدتمیز قوم تھی، اپنے پروردگار کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پروردگار سے جا کر کہہ دے۔ جناب موسیٰ سے کہتے ہیں اپنے پروردگار سے جا کے کہہ دے۔ ایسی بزدل اور ہٹی قوم کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے جناب موسیٰ جیسے نبی کو بھیجا۔ حکم پروردگار سے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے لے کے چلے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو موسیٰ؟ کہا تمہیں نجات دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ موسیٰ نے قوم کو اکٹھا کر کے لے کے چلے، دریائے نیل کے کرانے پہنچے، ادھر پیچھے فرعون کا لشکر دوڑا دوڑا رہا ہے۔ پھر بگڑ گئے، موسیٰ پھر تم نے تو ہمارے سامنے ایسا لا کر کھڑا کر دیا کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، کہ اس سے بڑھیا تو وہیں تھے، ڈنڈے کھا رہے تھے، کم سے کم زندہ تو تھے، تم نے تو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا، آگے جائے تو موت پیچھے ہٹے تو موت، کہ اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آخر یہ قوم اپنے نبی پر، اپنے ہادی پر اعتراض کر کیوں رہی تھی؟ اس لیے کہ جس طرح جاننا چاہیے تھا اس طرح اس ہادی کو جان نہیں رہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ہادی کو نجات دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک سلوات بھیجا محمد و آل قرآن کی آیت پڑھی گا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہارا حبیب، تمہارا پروردگار بلائے، نبی بلائے،
اس کی آواز کو سنو اور اس کی آواز پر اجابت کرو، اس کی آواز پر کھڑے ہو۔ کس لیے؟ لما یحییکم، اس لیے کہ یہی نبی آپ کو حیات دینے والا ہے۔ جب یہی نہ پتا ہو کہ نبی ہمیں زندگی دینے کے لیے لایا ہے یا موت دینے کے لیے لایا ہے، تو اس وقت نبی پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی نبی کے وجود پر، کبھی نبی کے دماغ پر۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آلہ لائے، اور لانے کے بعد کہا موسیٰ تم نے تو ہمیں ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ کہا ادھر پروردگار کا حکم ہوا، موسیٰ سینہ نیل پر ایک عصا مارو۔ جناب ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کا، عصا کو مارا، راستہ بن گیا۔ بھئی چل دیتے تو فوراً کہاں پیچھے موت آگے موت، اس ایسے جگہ پر راستہ مل رہا ہے، لیکن ہٹی کو ہمتی کہا جس کا منہ بننا اور سلوہ کھاتے ہوئے سڑ گیا ہو، پھر کہہ رہی موسیٰ یہاں سے تو نہیں جائیں گے ہم، 12 راستے سے ہیں، 12 قبیلے ہیں، موسیٰ نے بنا دی، چلو اب چلے جاؤ۔ کہا اب بھی نہیں جائیں گے۔ کہا موسیٰ بڑا نیل کا راستہ بڑا لمبا طولانی ہے، کہا ہم ایک دوسرے کے احوال سے آشنا بھی ہونا چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں کوئی پیچھے رہ گیا، کسی نے پکڑ تو نہیں لیا، ہمیں یہ بھی اطلاع ہونی چاہیے کہ ہمارا ساتھی چل بھی رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں۔ تو کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ کہا وہ بھی کر دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے دریچے بھی لگا دیے۔ اب یہ ہٹی قوم دریا کے اندر اتر گئی، ادھر سے فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی نیل سے نکلا، ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہوا۔ اب دریا جیسا تھا ویسا ہو گیا، جیسا تھا ویسے ہو گیا۔ میں کہوں گا پروردگار، بھئی راستہ ایک تھا، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو بچا لیا، فرعون اور فرعون کا لشکر اسی راستے پر ڈوب گیا، راستہ ایک تھا، ایک ڈوب گیا، ایک مر گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کہ قیامت تک کے لیے پروردگار نے اصول بنا دیا کہ راستے کسی کو نجات نہیں دیتے، نجات دیتا ہے تو ہادی دیتا ہے۔ بھائی راستے کسی کو نجات نہیں دیتے، نجات دیتا ہے تو ہادی دیتا ہے۔ لہذا ہادی اچھا تھا، بچا کے لے کے چلا گیا اور خود بھی بچ گیا، اور ہادی برا تھا، خود بھی ڈوب گیا، خود بھی غرق ہو گیا۔ ایک سلوات ہے جب محمد و آلہ۔ تو جب ہادی اچھا ہو تو خود بھی بچ جائے گا اور پوری قوم کو نجات دے جائے گا۔ اب نتیجہ آپ کی خدمت میں، موسیٰ ایک ہادی تھا، قوم 12 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ہٹی تھی، ہر دھن تھی، پھر بھی بچا کر لے کے چلا گیا۔ اور جس کے پاس 12 ہادی ہو اور راستہ ایک ہو، راستہ ایک ہو، 12 راستے نہیں، وہاں راستے 12 تھے، ہادی ایک تھا، پھر بھی بچا کے لے گیا۔ اور جس کے پاس 12 فخر موسیٰ ہو اور ایک راستہ ہو، ایک سلام بھیجے محمد و آلہ۔ لے کے چل دیے وہاں سے بھی، لیکن یہ باز آنے والی کہاں قوم تھی؟ جناب موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے پیغام بھیجوایا تھا، جا کے سورہ بقرہ کھولیے گا، وہاں پڑھیے گا، آیت نمبر 60 سے گفتگو 60 سے کیا 59 سے شروع ہوتی ہے۔ کہا کہ اس وادی میں جب داخل ہو، وہاں ایک دروازہ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر سجدہ کیجئے گا اور کہیے گا حطہ، اور داخل ہو جائیے گا، آپ کو اللہ نجات دے دے گا۔ لیکن پھر ہٹی قوم تھی، پھر اپنی حرکت کری، نہ تو اس دروازے پر سجدہ کیا اور اس لفظ کو بھی بدل دیا، کیونکہ قوم کی عادت ہی یہ ہے کہ جو نبی دے کے جائے اسے بدل دیتے ہیں۔ بھائی وہ حرکت کری، اپنی منمارزی کا لفظ ہنتا شروع کر دیا۔ پروردگار نے کہا تھا کہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں، ہم معاف ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، یہ لفظ کہتے ہوئے اس وادی میں اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا گیہوں 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 گیہوں۔ تو جب اللہ کی بنائی ہوئی بات کو نہ مانا،
اللہ کی کہی ہوئی بات کو نہ مانا تو پروردگار نے بھی اس وادی میں ان کو گھما دیا. کب تک گھرتے؟ یہاں دھکے کھائے وہاں دھکے کھائے، اب پیاس لگنے لگی. یہ کمال کی بات دیکھیے گا، کہا جب تک مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے تھے تو جہاں دل کرتا تھا اس دروازے پہ جاتے تھے، اور جب مشکل میں گرفتار ہو جاتے تھے پھر اسی در پہ جاتے تھے جسے اللہ نے مشخص کیا. بھائی اب تک ادھر سر مار رہے تھے، نہ موسیٰ کی مان رہے تھے نہ اللہ کی مان رہے تھے. اللہ نے کہا تھا اس دروازے پر سجدہ کرنا ہے اور اتنا کہہ کے داخل ہو جانا. نہ پروردگار کی مانی نہ موسیٰ کی مانی، تو اس وادی میں بھٹکنے لگے. پیاس کا غلبہ ستانے لگا. آئے موسیٰ کے پاس، موسیٰ پیاس مارے دے رہی ہے، نجات دے دو. کہا اب موسیٰ کے پاس کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ نجات اللہ کے ہادی کے پاس ہوتی ہے، اللہ ہی کے ہادی کے پاس ہوتی ہے. موسیٰ نے مارا ڈنڈا پتھر پہ، پانی نکلا ہی نہیں. کمال کی بات ہے، جس موسیٰ کے عصا میں یہ کمال تھا، موسیٰ چلتے چلتے تھک جاتے تھے، سواری بنگا کے لے کے چلتے تھے. بھوک لگتی تھی زمین پہ گاڑتے تھے، تازہ تازہ پھل کھا لیتے تھے. دھوپ سے پریشان ہوتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے. بکریوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے پتے توڑ کے کھلا دیتے تھے. آج موسیٰ پتھر پہ مارو جا رہے ہیں، ایسا پانی نہیں نکلتا. پروردگار کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک موسیٰ کے عصے کے اندر جو معجزہ تھا، ایک ہم نے قید لگا کر رکھی، اس لیے کہ پتہ لگے کہ موسیٰ کے اختیار تو بہت ہیں لیکن ایک جگہ پر جا کر محدود ہو جاتے ہیں، اس سے آگے موسیٰ نہیں بڑھ سکتے. کہا اٹھائیے قرآن میں ہی جا کے اس کی تفسیر میں پڑھیے گا. کہا جب مارے جا رہے ہیں لیکن پانی نہیں کر رہا، تو کہا پھر تعلیم دی دعا. کیا دعا تعلیم دی؟ کہا کہ معبود تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ. جیسے ہی واسطہ دیا ادھر پروردگار نے حکم دیا کہ موسیٰ اب ذرا پتھر کے اوپر اپنے ڈنڈے کو تو مارو. ڈنڈے کا مارنا تھا، 12 چشمے جاری ہو گئے. یا تو ایک نہیں چل رہا تھا، اب جیسے ہی کہا فوراً 12. اب سمجھیے گا، موسیٰ نے بھی پانی پیا، قوم نے بھی پانی پیا. نتیجہ آپ کے حوالے کہ اگر کوئی نبی اپنی قوم کے ساتھ مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ان اہل بیت کے بغیر نجات نہ پا سکے تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا کیا؟ انہیں چھوڑ کے سوچے ہمیں نجات مل جائے گی، مل ہی نہیں سکتی. اور مشکل میں بھی گرفتار ہوئے تھے. جا کے تفسیریں اٹھا کے دیکھیے گا اس آیت کی. کہا جو دروازہ تھا یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ سے مخصوص تھا. اس دروازے کو چھوڑ کر انہوں نے چاہا تھا کہ نجات کے راستے اختیار کر لیں. کہا جب بھی علی اور اولاد علی کا در چھوڑ کے پھرے ہیں تو ٹھوکریں کھا کر آئے وہی ہیں. ایک سوال بھیجے محمد والے، تو آئے ہیں کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے. رسول کی معرفت کرا دیجئے گا اور ایسے کرائیے گا کہ جیسے ساتھ ہمارے سامنے رسول موجود ہوں، ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. ان لفظوں سے ہماری معرفی کرائیے گا. کس کے پاس آئے ہیں؟ علی کے پاس آئے ہیں. بھیا اوروں کے پاس بھی چلے جاتے جو آ کر بیٹھے تھے رسول کی جگہ پر. کہا نہیں، جانتے سب تھے بس مانتے کچھ تھے. اس لیے کہ رسول نے وہ دروازہ بتا دیا تھا کہ شہر علم میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. شہر میں دروازے سے آیا جاتا ہے. سب نے جھوٹی دیواریں اور چھت بنائی تھی. بھائی در اور جھوٹی دیواریں چھت بنانا اور بات ہے، حقیقی دروازہ لگانا اور بات ہے. بھائی جھوٹے دروازے لگائے تو جھوٹی باتیں بتاتے. ایک سوال ہے محمد و آل محمد پہ. دیکھیے سنیے گا اہل بیت کی معرفت. رسول کا تھوڑا سا تعارف کرانا ہے، کیسے پہچانتے ہیں رسول کو.
مشکل کیا ہے؟ رسول کی معرفت ہمیں ان تک پہنچی جنہوں نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا۔ مصیبت اسلام اور اس رسول کی یہی رہی، یعنی جو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے انہوں نے ہی سمجھایا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کمیل تم ہمیں اپنی فکروں سے عقلوں سے نہ سوچو، اس لیے کہ ہم تمہاری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمارے جسم کو اس جگہ سے خلق کیا جہاں سے مومنین کی روح کو خلق کیا، مومنوں کی روح کو خلق کیا، وہاں سے ہمارے جسموں کو خلق کیا۔ اب یہ سوچئے گا، فرق کیجئے گا، جتنا فرق روح اور جسم میں ہوتا ہے اتنا اہل بیت اور دوسروں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے محمد و آل یعنی ہمیں وہاں سے خلق کیا گیا اللہ نے، ہمارے جسم کو بھی، جہاں سے مومنین کی ارواح، مسلمانوں کی نہیں، عام انسانوں کی نہیں، بلکہ کیا کہا؟ مومنین کی ارواح جہاں سے خلق کی گئی وہاں سے ہمارے جسموں کو خلق کیا گیا۔ تو سنیے گا، یہ بھی کمال اسی کے در کا ہے کہ جنہوں نے اس کے در پر آنے کے بعد اپنی پیشانی کو خم کیا اور کچھ سیکھا ہے، اور اس علم کا نام جنہوں نے اس منزل پر پہنچے ہیں اس علم کا نام ہے تحیی العرض۔ تحیی العرض کیا ہے بھائی؟ بزرگان بہتر جانتے، صرف اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے، یعنی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو لمحوں میں طے کر لیا جائے۔ کائنات میں آپ ڈھونڈ کے آ جائیے، کہیں نہیں ملیں گے، ملیں گے تو اسی گھرانے میں ملیں گے کہ ایسے ایسے علماء گزرے کہ جنہوں نے صبح کی نماز قم میں پڑھی ہے تو ظہر کی مشہد میں پڑھی ہے، اور پھر اگلے وقت کی جا کے کربلا، نجف اور دوسری جگہ پر پڑھی۔ یہ ایک مومن کو جب اللہ اس کے جسم کو بلندی دیتا ہے، ابھی روح تک نہیں پہنچے، اس کے ایک مومن کے جسم کا یہ کمال ہے کہ جب وہ اللہ سے، اہل بیت سے ارتباط قائم کر لیتا ہے تو یعنی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو لمحوں میں دور کر لے، لمحوں میں چلا جائے۔ اگر علی ایک رات میں 40 جگہ چلے جائے، ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس میں تعجب کی بات ہے، کیا ہے؟ سنیے گا، سمجھ میں آ گئی نا؟ مومن کے جسم کا یہ کمال ہے۔ چلیے گا ہم اس سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، جس سے ہر روز آدمی آزماتا ہے۔ بھائی اس میں مسلمان، ہندو، کافر، عیسائی کسی کی قید نہیں ہے۔ جس نے جتنی زیادہ دنیا دیکھی ہے اس کی اطلاعات اتنی زیادہ ہے۔ بستر پہ لیٹا ہے، ایران، عراق، سیریا، سعودیہ، کہاں کہاں گھوما ہے، اس کی اطلاع اتنی ہے۔ اب سوتا سوتا پتہ لگا کہ میں اچھی مثال دوں گا، حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچ گیا، دیکھا وہاں زیارت کر رہا ہے، وہاں سے زیارت سے فارغ ہوا، نجف پہنچ گیا، نجف سے زیارت کر کے فارغ ہوا تو کاظمین و سامرہ لیٹا بستر پہ ہے۔ تھوڑے سے وقت میں پورے عراق کے مقدسات مقام کی زیارت کر کے اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، جیسے کسی نے شانہ پکڑ کے ہلایا، ابھی عراق میں تھا فوراً ہندوستان میں آ گیا۔ یہ ایک عام انسان کی روح کا کمال ہے۔ اور ان کو سنیے گا کہ جن کا جسم ہی وہاں سے خلق کیا گیا، جہاں سے مومن کی ارواح اگر اس رسول کو شب معراج لے جانے کے بعد نبیوں کو نماز پڑھائے، جنت کا مشاہدہ کرے اور پلٹ کے واپس آ جائے، تنویر در ہلتی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں آ جاتا، یہ نہیں آتا۔ تو ایک سلوات لے لے محمد و آل محمد۔ تو اپنا ساری جگہ گھوم کے آ جائے، وہ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جب ہم کہے رسول جسم کے ساتھ گئے تھے تو وہاں اڑنگے اڑانے لگے، نہیں روح کے ساتھ گئے، روح سے گئی تھی۔ تو بہرحال ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔
مشکل یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کو ان کے ظاہری وجود کی معرفت نہ ہو سکی. جو اللہ نے انہیں اختیارات دیے تھے وہ الگ رہے، صرف جو اللہ نے ان کے جسم مطہر کے اندر وہ کمالات رکھے تھے ابھی تک تو لوگ وہیں تک نہیں پہنچے. سنیے گا، یعنی کیا کہا آنے والوں نے؟ کہا یا علی ہمارے سامنے رسول کی توصیف کیجئے گا، معرفت کرائیے گا، ان کی صفات کو بیان کیجئے گا، اور ایسے بیان کیجئے گا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھ رہے ہوں. اوروں سے سوال نہیں کیا، رسول کا معرفت کا سوال آنے کے بعد کیا تو علی سے کیا. کہا کہ اس سے بہترین رسول کی معرفت کرانے والا ہے ہی نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے اپنے نور کو مشتق کرنے کے بعد مجھ مصطفیٰ اور علی کے نور کو خلق کیا. کہ اس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا رابطہ آپس میں جب سے ہے کہ جب نہ دنیا تھی، نہ کوئی آدم تھا، نہ آدمیت تھی، لیکن یہ تھے، یہی بتا سکتے ہیں. آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ ہمیں علی کے رسول کی ایسے تعریف کیجئے گا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رسول کو دیکھ رہے ہیں. اب مولا علی علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا. میں شاید 2-4 ان کے جسم کے حصوں کی وضاحت کر سکوں. وَكَانَ يَشْهَدُ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ عَلَى مُعْجِزَةٍ، میرے رسول کے جسم کا کمال یہ تھا کہ اس کا پورے جسم کا ہر ایک حصہ اپنا خود معجزہ تھا. کان دیکھو تو وہ معجزہ، زبان دیکھو تو وہ معجزہ، ہاتھ دیکھو تو وہ معجزہ. جب کوئی رسول کے وجود کا دیدار کرتا تھا تو ایک وقت میں نہ جانے کتنے معجزات کو دیکھ لیتا تھا. اس کے جسم کا ہر ایک حصہ معجزہ تھا. اس کے بعد اللہ کے اس رسول کی معرفت کراتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے سے پہلے معرفت کر آغاز کرتے، کہتے ہیں کانا یکن لم یکن علی وجہ الارض عالم منہ. کہا میرا حبیب ایسا تھا، میرا مصطفیٰ ایسا تھا، میرا سردار ایسا تھا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا. اور میں کہوں کہ علم ایسا اس کے سینے میں ٹھاٹے مار رہا تھا جیسے سمندر اپنی حدود کو توڑنے کے لیے کبھی ادھر سے پٹان لاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے. یہ علی بتا رہے ہیں. اب محمد مصطفیٰ کی معرفت کہاں سے ہوئی؟ کہا جبرائیل آئے، آنے کے بعد پکڑ کے بھیچا، پڑھو. پڑھ ہی نہیں پا رہے، پھر بھیچا، پھر نہیں پڑھ پا رہے، پھر بھیچا، پڑھ نہیں پا رہے. آخر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھ نہیں پاتا. تو وہیں جبرائیل نے لٹایا اور سینے کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد ایک اندر کالا نقطہ تھا، اسے نکالا. پھر اس کے بعد پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی. کہ تب جا کے رسول نے پڑھا. جب میں یہ مانوں کہ جس رسول کی معرفت علی کرا رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے رسول سے بڑا کسی کو عالم پیدا کیا ہی نہیں، یا اس کو مانوں کہ آپریشن کرے بغیر جو کچھ پڑھ ہی نہ سکے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل آگے ارشاد فرماتے رسول کی آنکھوں کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں. کانا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. کہا میرے حبیب جب بستر پر لیٹتا تھا تو اس کی آنکھیں تو سو جاتی تھی لیکن اس کا دل جاگتا رہتا تھا. اگر کوئی رسول کے دل کو سوتا ہوا سمجھے تو سمجھو اس کا ایمان سو گیا. رسول کا کمال تھا، سو رہے تھے لیکن سوتے میں بھی سب اپنی حرکت کیا ہو رہا ہے چاروں طرف اس کو محسوس کرتے تھے. یہ میرے رسول کی آنکھوں کا کمال تھا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. لم یشم منذ خلق اللہ راحیتا کریہا. اللہ نے جب سے میرے حبیب کو خلق کیا تھا بدبو جیسی کوئی شے بھی میرے حبیب کے سونگنے میں نہیں آئی. یہ بھی کمال کی بات دیکھیے گا کہ بدبو کو بھی شعور ہے کہ کس کے سونگنے میں جانا ہے اور کس کے سونگنے میں نہیں جانا ہے. بدبو کے اندر بھی شعور ہے.
کہ کس کو ہمیں سنانا ہے اور کس کو نہیں سنانا، اس لیے کہ رسول اس چادر تطہیر کے وارث کا نام ہے کہ جس کی سند، جس کی خود قصیدہ پروردگار نے قرآن کے اندر پڑھا، اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں برائیوں سے، ریت سے، گندگیوں سے دور رکھے۔ بدبو آتی کہاں سے ہے؟ جہاں گندگی ہو، برائی پائی جائے، چاہے کردار کی گندگی ہو یا کوڑے کی گندگی ہو، بدبو آتی وہیں سے ہے۔ بھائی کوڑے کی گندگی تو صاف کی جا سکتی ہے، لیکن کردار کی گندگی کو صاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک سلام ہے محمد و آل محمد۔ وَكَانَ يَنْتِقُ بِلِسَانٍ كَثِيرًا، اور میرے حبیب کا کمال یہ تھا کہ وہ مختلف زبانوں میں کلام کرتا تھا۔ وہ بولنے میں زبان عربی کا محتاج نہیں تھا، وہ تو زبانیں تھی صفے لگا کے اس کے حضور میں دس بستہ کھڑی رہتی تھی، یا حبیب یا محمد ہم پہ نظر کرم کر، تو وہ اپنی فیاضی میں آ کر کبھی عربی میں کلام کرتا تھا، کبھی فارسی میں کلام کرتا تھا، کبھی ہندی میں کلام کرتا تھا، کبھی سنسکرت میں کلام کرتا تھا۔ تو لہٰذا بولنے کے لیے وہ صرف زبان عربی کا محتاج نہیں تھا۔ سنیے گا، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس اسے شیخ عباس امی نے منتہی الاعمال میں بھی لکھا ہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی لکھا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ ایک ہندوستان سے کوئی انسان امام علی نقی علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے جانے کے بعد امام سے کچھ سوالات کیے، امام نے اس کو اسی ہندی زبان میں ہی جواب دیے۔ تو وہاں جو کھڑا ہوا شخص ہے، جو راوی ہے، بیان کرتا ہے ابو ہاشم جعفر، کہا میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا امام کو، میں نے کبھی کہیں ہندی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، سیکھتے ہوئے دیکھا نہیں، اور امام کو کبھی ہندوستان گئے بھی نہیں، اور ہندی زبان میں بہترین فراٹے کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا وہ سوال و جواب ہوئے اور وہ چلا گیا۔ میں امام کے پاس گیا، کہا مولا آپ نے کبھی ہندی سیکھی نہیں، لیکن آپ ہندوستانی سے ہندی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا کہ اے ابو ہاشم، یہی فرق ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے امام بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے امام بنا کر بھیجا، اور ہدایت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پہ رکھی، کہ جب میں زبان جانتا نہیں تو ہدایت کیسے کروں گا؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، صرف عربوں کی ہدایت کے لیے نہیں۔ تعجب سے دیکھنے لگا۔ امام نے بتا دیا کہ بھائی مجھے اللہ نے امام بنا کر بھیجا، ہادی ہوں میں، دنیا کی مختلف زبان میں بول سکتا ہوں۔ جب امام کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، ذرا اس کنکر کو اٹھا کے لا۔ کنکر کو اٹھایا، امام نے اپنے دہن میں رکھا، لعاب میں تر کیا، کہا ذرا اسے اپنے منہ میں رکھ لے۔ اب کہا جیسے ہی میں نے اپنے منہ میں رکھا، کہا مجھے محسوس ہوا کہ میں دنیا کی 70 زبانیں جانتا ہوں، میں دنیا کی 70 زبانیں جانتا ہوں۔ کہا جس کو امام اپنا لعاب دہن ایک کنکر پر لگا کر دے دے تو وہ 70 زبانوں کا وارث ہو جائے، اور جسے اللہ نے خود امام کائنات بنا کر بھیجا ہو، اس کا کیا کمال ہوگا؟ تو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آگے امام فرماتے ہیں کہ جو ان کے لب کی، یعنی لبوں کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں، الا شفعت سفلا خال، کا نبی کے نچلے ہونٹ پر ایک تل تھا کہ جو میرے نبی کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہا تھا، یعنی میرے نبی کے حسن و جمال میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ اور بولنے کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ جب میرا نبی بولتا تھا تو اس کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ تم بول کے دیکھ لو، اگر نبی تم جیسا ہے تو بدبو نکلے گی، پاس بیٹھنے والے بھی دور بھاگ کے چلے جائیں گے۔ ایک سوال ہے محمد والے،
اور نبی کے چہرے کے بارے میں ارشاد فرماتے کان وجہہ کالمرأۃ، نبی کے چہرے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آئینہ تھا جس میں کردار نظر آتے تھے۔ اگر چہرہ دیکھ کر نبی کا خوش ہو جائے تو اپنی پاکیزگی کو سلام کرے، اور اگر چہرہ دیکھ کر چہرہ بگڑ جائے بھائی اب کیا کہے، جا کے اپنا خود سوچے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا، اللہ کے رسول یہ میرے 2 بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ اس کی شکل بھی میرے جیسی، رفتار بھی میرے جیسی، چلتا بھی ایسے جیسے میں بیٹھتا ہوں، اٹھتا بھی ایسے جیسے میں بیٹھتا ہوں، لیکن یہ دوسرے والا نہ میری شکل جیسا، نہ چلتا میرے جیسا، نہ بیٹھتا میرے جیسا، نہ بولتا میرے جیسا، تو لہٰذا مجھے شک ہے کہ یہاں سرکاری مال آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھے رہو۔ اب جیسے ہی بیٹھے تھے ادھر سے امام حسین وارد ہوئے، بعض جگہ پہ کہ امام حسن حسین تو فوراً جیسے ہی داخل ہوئے، چاہے دونوں روایت میں یہ ایک آئے ہوں، جیسے ہی داخل ہوئے دونوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور سلام کیا۔ بس رسول نے کہا تجھے مبارک ہو، یہ سرکاری مال نہیں، تیرا خود کا ہے، تیرا خود کا ہے، مبارک ہو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے تو بھی کچھ کیا نہیں، امتحان نہیں لیا، ٹیسٹ نہیں لیا، باتیں نہیں کری، کچھ پوچھا نہیں، اور سند دے دی کہ آپ کا ہے۔ کہا اس لیے کہ جو معصوم کا احترام کرے وہ اس کی ماں کو سلام کیجئے گا، اور جو معصوم کے گھر پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ جائے سوچئے گا۔ بھئی سورہ کوثر یہی تو پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہی تو پکار کہہ رہا ہے۔ تو ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور رسول کا کمال دیکھیے گا، یہ تھا کہ جس سواری کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی۔ اگر 5 سال کی عمر میں بیٹھ گئے تو چاہے 50 سال کا ہو گیا، ایسا ہی رہتا تھا جیسے جس دن رسول نے اس کے اوپر سواری کی تھی، اس کا جسم نہیں بڑھتا تھا، اسی کیفیت پہ اس کی عمر رک جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی، اس لیے کہ وہ سواری رسول سے منسوب ہو گئی، اس لیے کہ وہ رسول سے منسوب ہو گئی۔ یہ منسوب رسول سے ہو جانا اس کی عمر میں ٹھہراؤ لا دیتا ہے، اور یہ جو مومن آج ان کی محبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سنیے گا کیا رسول تحفہ دے کے گئے۔ کہا جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے، چاہے 90 کی عمر میں مرے ہوں، 100 کی میں مرے ہوں، 50 کی میں مرے ہوں، ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے 30 سالہ جوان۔ صرف اشارے کے لیے آپ نے بہت سنی ہے، بھئی بڑھیا آئی، رسول بھی شوخی مزاج تھے۔ دیکھیں گا رسول نے ہمیں سلیقہ سکھایا زندگی کا۔ مذاق میں اور توہین میں فرق ہے۔ مزاح الگ ہے کہ جس میں احترام کا خیال رکھا جائے، اور مذاق جو ہوتا ہے اس میں نہ احترام کا خیال رکھا جاتا، نہ سامنے والے کی آبرو کا خیال رکھا جاتا۔ تو اہل بیت نے مزاح کر کے دکھایا ہے، یعنی سامنے والے کی عزت کا بھی احترام رہے۔ تو بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے مزاح کر کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی۔ اب روتی روتی باہر نکلی تو بلال آ رہے تھے، بلال جیسے ہی ملے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا جنت میں جائے گی نہیں۔ کہا چلو میں سفارش کر دیتا ہوں۔ جیسے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا بلال کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بلال بھی بیٹھ کے رونے لگے۔ اب روایت میں اکثر پڑھتے جناب سلمان فارسی کا، لیکن جب میں نے دیکھا 4-5 جگہ تو وہاں رسول کے چچا عباس کا نام سنتے اکثر جناب سلمان فارسی کا یا دوسرے صحابی کا بھی نام، لیکن رسول کے چچا عباس۔ اب انہوں نے سوچا میں چچا بھی ہوں اور بزرگ بھی ہوں، دونوں کو ساتھ لے کے چلے۔ اللہ کے رسول نے فوراً دیکھتے ہی کہا چچا
بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بھائی بخشوانے روزے آئے تھے، وہ نماز بخشوانے آئے تھے، روزے بھی گلے پڑ گئے، تو ایک سوال ہے محمد و آل محمد کا۔ اللہ کے رسول نے پھر دل رکھنے کے لیے بتایا، کہا سنو، اس لیے کہ جو بھی قیامت میں ہماری محبت میں مرے گا، جب اٹھایا جائے گا حسین و جمیل و خوبصورت اٹھایا جائے گا، جو ہماری محبت میں، یعنی دنیا میں جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی، وہاں اس کی عمر بھی گھٹا دی جائے گی، وہ جوان اٹھایا جائے گا۔ اب سنیے گا، یعنی یہ رسول کا کمال تھا کہ جس سواری پر بیٹھ جائے اس سواری کی عمر نہ بڑھے، ایج نہ بڑھے، زندگی نہ بڑھے، جتنی تھی اتنی رک کر رہ جائے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اسی رسول کا آخری وارث پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، 1100 سال گزرنے کے بعد بھی آج ایسا ہے کہ جیسا 40 سال کا جوان۔ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتی، کمال کی بات ہے۔ جس سواری پر رسول کچھ وقت کے لیے بیٹھے اس سواری کی عمر ٹھہر جائے، لیکن جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو، جس کی پوست رسول کی پوست ہو، اگر اس کی عمر 1100 سال تک نہیں 11,000 سال تک بھی قیامت چلے تو اسی کیفیت میں باقی رہے گی۔ ایک سوال ہے جو محمد و آل چلے، جب یہاں اس موڑ پہ آگئے ایک پیغام سنا کے آپ کو بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اس میں اب تھوڑا سا ہمارے جو ہے نا مسئلہ ایک ہماری طرف سے مشکل ہوتی ہے۔ کسی موضوع پر ایسا ہے کہ شاید 20 30 40 حدیثیں ہوتی ہیں یا قرآن کی آیتیں، میں نے ایک پڑھی اپنے علم کا مظاہرہ یہاں سے آ کے کر دیا، ہم دوسرے آئے انہوں نے ایک دو پڑھی، انہوں نے یہاں سے اپنے علم کا مظاہرہ کر دیا۔ اب بیچارے یہاں بیٹھنے والے وہ سوچیں کہ ان کی مانے یا ان کی مانے، اب وہ تو کنفیوز ہو گئے۔ بھیا تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو دونوں طرح کی روایتوں کو دیکھ کے جاؤ، اس میں کیسے کیسے موضوع ہے۔ تو یہی ایک مسئلہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا ہے۔ روایتیں دو طرح کی ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی والے ہتھیار سے استعمال کریں گے، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں اپنے جد کی ذوالفقار لے کے آئیں گے۔ وہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو اپنا آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کر رہا ہے کم سے کم ایک خنجر اپنے اس لیے رکھے کہ میں امام کا ساتھ دوں۔ ان کی بھی دلیلیں مضبوط ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے ان کی بھی دلیلیں مضبوط ہیں۔ لیکن سنیے گا کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور کرے گا خانہ کعبہ کی دیوار پر پشت لگانے کے بعد جیسے ہی آواز دے گا، اب جس نے امام کے ظہور میں اس کے انتظار میں زندگی بسر کی ہوگی، ادھر گھر سے قدم نکالے گا ادھر خانہ کعبہ میں پہنچ جائے گا۔ بھیا کس نے پہنچایا؟ کسی راکٹ نے پہنچایا؟ کسی ہوائی جہاز نے پہنچایا؟ کسی ٹرین نے پہنچایا؟ نہیں، بس یہاں سے فوراً آپ کا امام زمانہ سے رابطہ جڑا، تار جڑا، فوراً یہاں قدم رکھا وہاں خانہ کعبہ میں۔ مناتے چلے آؤ، دنیا کتنی ٹیکنالوجی بڑھا لو، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو لمحے بھر میں طے نہیں کر سکتا ہے تو اسی گھر پہ پروان چڑھانے والا ایک سلوات ہے محمد و آل محمد۔ تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس زمانے غیبت میں کیا فعل انجام دے کہ جس وقت ہمارا امام ہمیں آواز دے ہم اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں۔ اس سے زیادہ کہ وہاں ہم تلوار سے لڑیں گے، ٹینک سے لڑیں گے، توپ سے لڑیں گے، بھیا جس طرح لشکر میں سپاہی بن کے جائیں گے وہ اس کی ذمہ داری ہے اسلحہ دینا، چاہے وہ ٹینک کو توپ سے لڑوائے یا تلواروں سے لڑوائے، ذمہ داری اس کی ہے۔ سنیے گا، امام خمینی نے فتویٰ دے دیا کہ کل کوئی گھر میں نہیں رکے گا،
مائیں بچوں کو اپنی آغوش میں لے کے آ گئی، ادھر دشمن نے بھی اپنی تیاری کے ساتھ ٹینک توپ جو کچھ تھا لے کے آ گیا۔ ادھر امام خمینی نے کہا گھر میں کوئی نہیں رکے گا، سب گھر سے باہر۔ ادھر دشمن نے اپنی طاقت لگائی اور وہ روڈوں پر سڑکوں پہ اپنی طاقت کو لے کر آ گیا۔ ادھر کیا لے کے آئے؟ اپنی آغوش میں اصغر کی تبسم پہ قربان ہونے والے بچے۔ دیکھیے انہوں نے درس جو اہل بیت کے غلاموں سے اہل بیت کے درس سے لیا تھا۔ تاریخ میں دوبارہ پلٹ کے جائیے گا، کہا جب ولید نے نشے کی حالت میں 2 کی 4 پڑھائی تھی اور حضرت عائشہ نے اس کے خلاف جوتیاں رسول کے لے کے احتجاج کیا تھا تو ولید کو معزول کر دیا گیا تھا۔ اب نیا حاکم کوفے کا بھیجا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نیا حاکم کوفے میں آنا چاہتا تھا، جناب مالک اشتر نے اس کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ ہم بنی امیہ کی بددیانتیوں سے تھک گئے ہیں، اب بنی امیہ کی اور حکومت نہیں چاہیے، اور سن کبھی ہمیں فوج کے لشکر کے روم میں لانا چاہتا ہو، کہ جب تک کوفے کے اندر مرد ہیں وہ میدان میں جم کے لڑتے رہیں گے، اور کہا جب مرد ختم ہو جائیں گے تو ہمارے کوفے کی عورتیں اپنے دامنوں میں پتھر کو رکھ کے اور تم پر حملہ کریں گی، اور اگر پتھر بھی ختم ہو جائیں گے اپنی جھولیوں میں بچوں کو رکھیں گی اور تم پر حملہ کریں گی، لیکن باطل حکومت کو قبول نہ کریں گی۔ آج امام خمینی نے کیا کہا؟ گھر میں نہیں رکنا، ادھر پوری فوج پورے لشکر ٹینک توپ کے ساتھ چلا، ادھر مائیں آغوش میں بچے لے کے چلی۔ فیصلے تو تھے نہیں، اب کیا ہوا؟ ایک فتویٰ دیا جو کئی سو سال سے باطل حکومت چلی آ رہی تھی۔ امام خمینی نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کا رابطہ اہل بیت سے ہو وہ ایک فتوے میں کئی سو سالہ حکومت کو جل سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، جب لوگوں نے اصرار بڑھایا، کہا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے گا، ہمارے پاس تو ٹینک بھی نہیں، توپ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو ہیں تو چھوٹے چھوٹے مظلوم بچے، عورتیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے فتویٰ دے دیا۔ ذرا سوچ لیجئے گا، اس مرتبہ غور کیجئے گا۔ یہ بات میرے استاد جعفری نے بتائی تھی یہاں سے، کہا جب اصرار بڑھتا رہا کہ آپ فتویٰ واپس لے لیجئے گا اور یہ کر لیجئے گا وہ کر لیجئے گا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا یہ میری زبان سے ضرور نکل رہا ہے، کوئی ہے کہ جو بیٹھا ہوا کہلوا رہا ہے، اب کہنا میری ذمہ داری اور کامیابی تک پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ اب میری زبان پہ جو کچھ ہے وہ کوئی کہلوا رہا ہے، کہنا میری ذمہ داری اور کامیابی تک پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ تو ایمانداری سے بتائیے گا، یہ سامنے پورے بہترین ٹیکنالوجی کی ہتھیار اسلحہ لے کے آئے اور مقابلے میں آئے، یا کیا مائیں آغوش میں بچے نہتے جوان وہ سڑکوں پر اتر کے ان کے مقابلے پہ آئے، اور ماؤں نے تنہا کہا نہیں ٹینکوں کے نیچے اپنے بچوں کو پھینکا۔ اس لیے کہ اس وقت کے جس کی ذمہ داری کاندھوں پر امام وقت رکھ کے گیا ہے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اس زمانے غیبت میں یہی مراجع ہمارے ذمہ دار ہے نا، کہ ان کی بات ہماری بات، اور جنہوں نے ان کی بات کو رد کیا اس نے ہماری بات کو رد کیا، ہماری بات کی مخالفت کری، تو لہٰذا انہوں نے حکم دیا، یہ فوراً نکل کے آ گئے۔ اب آپ کی خدمت میں نتیجہ سنیے گا، کہ جب ایک نائب امام بیٹھ کر جب فتوے کی زد سے ایک حکومت کو زمین دوز کر دے، تو جب وہ اس کا وارث ذوالفقار لے کے آئے گا، جب وہ ذوالفقار لے کے آئے گا تو کیا کمال ہوگا۔ ایک سوال میرے محمد مسئلہ یہی ہے کہ سمجھیے گا، معرفت حاصل کیجیے گا اپنے وقت کے امام کی، ورنہ پہچاننے والے تو بہت تھے۔ یہ فرزند رسول حسین ہے، یہ فرزند رسول حسن ہے، یہ خود رسول ہے،
لیکن پہچاننے والے ایسے بہت تھے، لیکن معرفت بہت ہی کم لوگوں کے پاس تھی۔ اب جن کے پاس معرفت تھی، حسین انہیں کربلا کے میدان میں اکٹھا کر کے لے کے آ گئے۔ اور کمال کی بات دیکھیے گا، جب معرفت وجود میں اتر جاتی ہے، چونکہ انشاءاللہ علم برآمد ہوگا، مسائل اسی لحاظ سے پڑھوں گا، تو جب معرفت وجود میں اتر جاتی ہے تو چھوٹے بڑے کی عمر کی قید کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ بس امام وقت کی آواز بلند ہو، ادھر سے صدائے آمادگی اظہار ہوتا ہے۔ امام حسین نے کھڑا ہو کر کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر اصغر نے جھولے سے گرا کر حسین کی آواز کو لگایا، اے امام وقت میں آمادہ ہوں، تو لہٰذا ہمیں آمادگی کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا عباس کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ اتنے غصے والے تھے، اتنے یہ تھے، اتنے وہ تھے، اس سے زیادہ مولا عباس کی شجاعت سے زیادہ اطاعت مہین ہے۔ پوری تاریخ کربلا، تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، کہیں امام حسین نے کوئی حکم دیا ہو اور عباس کے چہرے کے پیشانی کے اوپر شکن آئی ہو؟ جب میدان میں جانا چاہتے ہیں نا، مسائل پڑھوں گا ابھی، سنیے گا بس۔ امام حسین نے لے کے تلوار کے 2 ٹکڑے کیے، یہ تلوار نہیں ٹوٹی تھی، مولا عباس کی تمناؤں کا خون ہوا تھا، جس نے پوری رات تلوار یہ کہہ کے سائیکل کری ہو کہ صبح نے مولا کی حفاظت کرنی ہے، مولا کے دفاع کرنا ہے، اور ایک لمحے میں حسین نے اسے لے کر توڑ دیا، لیکن عباس کی پیشانی پر ذرہ برابر شکن نہیں آئی۔ یہ اطاعت ضروری ہے، یہ امام وقت کی معرفت ضروری ہے، تب جا کے عباس اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ آج بھی انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی مصیبتوں کو حل کرنے والے، مصیبتوں کا علاج کرنے والے، غمزداؤں کے غموں کو دور کرنے والے۔ لیکن کیا کہیں، اس عباس کی حسرت سینے میں دب کر رہ گئی، پورا نہ کر سکے تو اپنی بھتیجی کی تمنا نہ پوری کر سکے۔ بار بار آتے ہیں، مولا مرنے کی اجازت دیجیے گا، کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار، یہی جملہ کہہ کر بار بار آ جاتے ہیں۔ تو جب کئی مرتبہ جا چکے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اب تو گودوں کے پالوں کے بھی لاشیں آ رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاش آیا ہے، کبھی اولا محمد کے لاشیں لے کے آئے ہیں، کہ مولا اب تو اجازت دے دیجئے گا۔ بس روایت 2 طریقے سے بیان کرتی ہے، کہ یہ کہ یہیں پر اجازت مل گئی کہ پانی لے کے آؤ، نہیں، اور دوسری روایت کہتی ہے کہ حسین خیمے سے باہر، مولا عباس خیمے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے، اور بڑے معتبر عالم سے میں نے روایت سنی، اور اس خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ جس خیمے کے اندر مشکوں کا انبار تھا۔ اب مولا عباس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ بچے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا اندر گئے تو کیا دیکھا، کوئی بچہ مشکوں اپنے پیٹ سے لگائے ہوئے ہے، کوئی اپنے لبوں سے لگائے ہوئے ہے، کوئی گلوئے مبارک سے لگائے ہوئے، اس لیے کہ کہیں سے تھوڑی بہت نمی محسوس ہو جائے تاکہ اپنے لبوں کو تر کر سکے۔ اس منظر کو دیکھ کر غازی برداشت نہ کر سکے، بس حسین کی خدمت گئے کہ مولا جنگ کی اجازت نہیں چاہیے، بچوں کے لیے پانی لانا ہے، پانی کے لیے چلے، مشک بھرا لے کے آئے، خیمے کی طرف لینا چاہتے ہیں۔ اب جتنی ظالموں کی کوشش یہ ہے کہ پانی خیمے میں نہ جا سکے، اتنی ہی عباس کی کوشش ہے کہ پانی کو خیمے میں پہنچا دے۔ ادھر عباس رفتار سے بڑھتے جاتے ہیں، جو فوجیں بکھری ہوئی تھی وہ سمٹ کر آ گئی، اور آنے کے بعد عباس کے حملوں میں حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن مولا کے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس ایک ظالم نے چھپ کر وہاں کیا کہ دائیں بازو قلم ہوا، ادھر خیمے میں حسین نے کہا میرے عباس کا دایا بازو،
آگے بڑھے. ایک ظالم نے چھپ کر تلوار کیا, بایاں بازو قلم ہوا. بس حسین نے کہا میرے عباس کے بایاں بازو قلم ہو کے خیر ہو, لیکن عباس کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں ہے. میدان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, خیموں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. بس دشمن نے سوچا کہ عباس کی جان اس کے جسم میں نہیں ہے بلکہ اس چیز پر ہے کہ جس پر عباس سایہ کرے ہوئے ہے. بس دشمن نے اس کا نشانہ لیا, تیر روانہ کیا. تیر کا لگنا تھا, عباس کی آرزوؤں کا خون ہو گیا. مقتل کی طرف گھوڑا موڑا, ایک تیر مولا کی آنکھ میں آ کر لگا. عزیزو تصور کیجئے گا اگر کسی انسان کی آنکھ میں تنکا بھی گر جائے تو کتنی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے, لیکن غازی کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. بس غازی نے چاہا کہ تیر کو نکالے, بس اپنی قوت کو سمیٹا, بازو تھے نہیں. اب گھٹنوں کو بلند کرنے, کانوں کو بلند کرنے کے بعد تیر نکالنا چاہا. کسی سکی نے سر پر گھوس کا وار کیا, غازی سنبھل نہ سکے, زمین پر آئے. عزیزو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. جب یہ گرز کی داستان ام البنین نے سنی ہے نا تو زمین پر بیٹھ گئی. بشیر نے جب جا کر کہا حسین قتل کر دیے گئے, ادھر ام البنین نے اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑا اور آئی. بشیر کون سے حسین قتل کر دیے گئے؟ کہا فاطمہ کا لال حسین قتل کر دیا گیا, رسول کا نواسا حسین قتل کر دیا گیا. کہا مجھے یقین نہیں آتا. کہا عباس کے ہوتے ہوئے اور حسین قتل کر دیا جائے. کہا نہیں بیوی, پہلے عباس کو قتل کیا گیا. ایک مرتبہ ام البنین نے کہا جس کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا کہ عباس کو قتل کر دیا. کہنا بیوی, عباس کو دھوکے سے قتل کیا گیا. کیسے قتل کیا گیا؟ عباس کے دونوں بازو قتل ہو چکے تھے. عباس کے سر پر گھوس لگا, عباس زمین پر آئے. بس اتنا سننا تھا کہ ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھٹا, زمین پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ کہا کہ ام البنین بیٹے کی شہادت برداشت نہ کر سکی, میں شہادت کو برداشت کر لی, لیکن ذرا یہ بتا کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا, اس لیے کہ جب کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, لیکن میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے. تو یہ بتا کہ سینہ پڑھنے لگا یا چہرہ. بس یہ آخری جملے. مولا زمین پر آئے, حسین دوڑتے ہوئے بھائی کے پاس آئے. کہا بابا مولا ایک آخری خواہش. کہا جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا, اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو کہا مولا اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہ خواہش احمد بھی نہ دیتا. ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری میں خون ہے, لہذا مولا زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزیزو کوئی منظر کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. بھائی کا سر رانوں پر رکھا ہوا, حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا, فوراً حسین نے بھی تمنا کر دی عباس کبھی بھائی نہ کہا, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. بس بھائی کہنا تھا. عباس کی روح پرواز کر گئی. حسین نے علم کو اٹھایا, خیمے کی طرف لے کے چلے. علم بڑھتا جا رہا تھا, سکینہ بچوں کو لے کر بڑھی. علم خیموں کے قریب آیا, سکینہ آگے بڑھی, بابا کا دامن پکڑ لیا. کیا دیکھا کہ علم خون میں رنگین ہے, لیکن چچا نہ آیا.